پاکستان کو اگلی قسط دینے سے انکار کر دیا ہے۔ IMF نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان کی معیشت ایک ایسی جگہ پہ آ پہنچی ہے کہ ہم شاید اس کو درست کرنے کی کوشش بھی کریں تو ان حالات میں اس کو درست نہیں کر سکتے، اور نہ ہی پاکستانیوں کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے ذمہ جو قرضے ہیں وہ پاکستان کی ہسٹری میں ریکارڈ سطح پر پہنچ چکے ہیں، اور پاکستان کی جتنی بڑی GDP ہے اس کے 80% تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم نے IMF کی شرائط پوری کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر دیا ہے اور مسلسل اضافہ کر رہے ہیں۔ پورا ملک اس وقت بلک رہا ہے۔ کوئی ایک خاندان یا کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں جو کہ بجلی کے بلوں کی وجہ سے تنگ نہ آیا ہو۔ کہ 2 کروڑ پاکستانیوں کے غریب ہونے کا خدشہ بڑھ چکا ہوا ہے۔ 2 کروڑ پاکستانی مزید غربت کی سطح سے نیچے جا سکتے ہیں۔ پہلے تو ہیں 40% سے تک تو خط غربت سے نیچے ہیں۔ 40% لوگ خط غربت سے نیچے پہلے ہی ہیں۔ اس 40% میں 2 کروڑ لوگوں کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے، بحیثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ بجلی کی قیمتیں مسلسل اس لیے بڑھائی گئیں کہ IMF سے $7 ارب جو قرض ہے وہ منظور ہو سکے اور وہ جلد از جلد مل سکے۔ لیکن اب جو اطلاعات آ رہی ہیں، IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کے اجلاس کا اگست تک کا کیلنڈر جاری ہو گیا ہے، لیکن جو 28 اگست کو IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس ہے اس میں پاکستان شامل نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان کا جو قرضہ ہے $7 ارب کا وہ ایجنڈے میں شامل نہیں اور اس پر غور نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے اب تک کی اطلاع کہ منت ترلا کر کے، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے اس کے بعد کی کہانی ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے، معاشی مہندسین، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، یہ سرجنز، کہ ہم یہ سب کریں گے۔ اب اسحاق ڈار بھی ہیں کابینہ میں، محمد اورنگزیب بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، سب کی چوائس بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی چوائس، ہر قسم کے لوگ، ہمہ قسمی جو ہے وہ کابینہ ہے۔ سب کچھ کر لیا، ٹیکس لگا دیے، تنخواہوں کے حوالے سے وبال مچ گیا، بجلی کے بلوں کے اوپر آہو بکا سن لی، گیس کے ٹیرف میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک امید تھی کہ اب تو ہر صورت میں ہمیں IMF کا پروگرام سموتھلی مل جائے گا۔ صحیح، کم از کم یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق مل جائے گا، لیکن سموتھلی والا لفظ جو ہے وہ لگتا ہے مشکل ہو گیا کہ مشکل ہو گیا یا سائڈ پہ ہو گیا۔ صحیح، ناممکن نہیں، سموتھلی نہیں ہوگا۔ اب یعنی کہ جو چیزیں آئی، یعنی کہ دیکھیں نا، آپ نے IMF کے لیے سب کچھ کر لیا، آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، بظاہر آپ نے ہر چیز کر دی، تمام چیزیں کر دیں، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اگست کا کہا جا رہا تھا، 28 تاریخ تک کا جو ایجنڈا ہے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا وہ جاری ہو گیا اور اس میں پاکستان نہیں۔ بے روزگاری ہر سال 10% کے حساب سے بڑھ رہی، ڈبل ڈیجٹ، سالانہ 10% کے حساب سے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے 30 لاکھ لوگ ہر سال اگر یہ 10% چلتا رہا، ہر سال 30 لاکھ لوگ خط غربت سے نیچے جائیں گے، مزید 30 لاکھ لوگ غریب ہوں گے۔ 42% تھی پاکستان میں مڈل کلاس، متوسط طبقہ 42% تھا، وہ گھٹ کے 33% پر آ گیا ہے۔ وہ جو 9% ہے وہ غریب ہو گئے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ UNDP کی رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اپسوس کا سروے کہتا ہے کہ 98% پاکستانی، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک کا مستقبل کیا ہوگا، انہیں کوئی امید نہیں۔ 98% جس قوم کے لوگ اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائیں، اس سے زیادہ خطرناک بات کیا ہو سکتی ہے؟ پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے، جس کو ہم لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اور جسٹس سسٹم، وہ بھی مکمل طور پہ کلیپس کر گیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم سیٹوں اور سینٹوں کے وقت ہمیں بھی کیوں ملتی تھی؟ کیونکہ امریکہ جو تھا وہ گھس گیا تھا ویتنام کے اندر، اور گھس اس لیے گیا تھا کہ فرینچ جو تھے وہ انہوں نے کہا ہم داخل ہو رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اس کو گھسنا پڑا، تو کوئی راستہ نہیں تھا ادھر یورپ میں نیٹو میں پھنسے تھے۔ ہمیں سینٹو کے ذریعے انہوں نے اس میں انوالو کیا تھا، اور اس کے بعد ہم بھی اس کی مددگار ہوتے تھے، اور ایوب خان کو نعمتیں ملی اس کے سارا کچھ۔
ضیاء الحق کے زمانے کے اندر ہم بہت بڑی جنگ لڑے تھے. ہم تو مرد مجاہد جاگ ذرا، ہم تو سینٹرل ایشیا جانا چاہتے تھے، اور ہم تو وہ جہاد لڑنا چاہتے تھے کہ جس نے ایک دن بیت المقدس جا کے فتح کرنا ہے. اور ہم نے تو دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، ہم تو وہ لوگ تھے. اور ہم نے تو موٹو چینج کر دیا تھا اپنے اس کا. تو ہمیں اتنا پیسہ آیا تھا کہ جس کی کوئی حساب ہی نہیں یو ایس ایڈ کے تحت. باقی مئی جون کے اندر جو سٹاف لیول ایگریمنٹ پاکستان کی ریاست کا اور آئی ایم ایف کے درمیان ہوا تھا، اس کے باوجود آئی ایم ایف نے پاکستان کو پیسے دینے سے انکار کر دیا ہے. غالباً یہ کوئی $7 ارب کا کوئی پورا پیکج بنتا ہے. بہرحال اس انکار کی وجہ جو بتا رہے ہیں کہ شاید پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، شاید نہیں بلکہ یقیناً، اور جو پاکستان کے اندر سفارتکار ہیں مغربی ممالک کے خصوصاً، انہوں نے بھی اپنے ملک کے فورن آفیسز کو لکھا ہے، یہاں سے کیبلز بھیجی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس کسی قسم کی لیجٹمیسی نہیں ہے، عوام کسی صورت بھی انہیں انڈورس نہیں کرتی، اور وہ بالکل پانی کے اوپر کھڑی ہے حکومت، اور ایک ہوا کے جھونکے سے ڈھیر ہو جائے گی. اس لیے اس حکومت کو کسی بھی طرح کے کسی پروگرام میں یا کسی بھی طرح کا پیسہ دینا بے سود ہوگا، بالکل اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. اب اس میں معاملہ لگتا یہ ہے کہ بظاہر وہ جو 37 ماہ کے لیے آپ کو رول اوور اور ایکسٹرنل فائنینسز کی گارنٹیز اور وہ چیزیں چاہیے، وہ لگتا ہے کہ ابھی تک شاید آئی ایم ایف کی سیٹسفیکشن اس کے اوپر نہیں. صحیح، اس کی وجہ بھی نہیں کی. کیا ان کو 26-26.5 ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے، جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، اس میں کوئی 16 ارب ڈالر ہے تقریباً جس کا رول اوور درکار ہے، جس میں چائنا، سعودی عرب، یو اے ای، قطر غالباً یہ ممالک شامل ہیں. کئی ارب ڈالر کے رول اوور یہ ہمیں دے دیں گے 37 ماہ تک. جو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے. اور وہ جو 10-10.5 ارب ڈالر ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں موجود ہے، اور اس دوران ظاہر ہے کہ آتا رہے گا.